إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات خطبات کا موضوع جاری ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تقاضے ہیں اور اس کی جو علامات اس دعوے میں اور اس محبت میں ہم کس قدر سچے اور کھرے اس حوالے سے جو نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کی ذات کا دفاع کرے. یہ محبت رسول کا تقاضا ہے. اگر وہ دفاع کرے گا تو یقیناً اپنے عمل سے ثابت کرے جو اس کی محبت کی دلیل ہوگی، علامت ہوگی، نشانی ہوگی.
ذات کے ساتھ آپ کے دین کا، آپ کی بات کا دفاع بھی عین دفاع رسول ہے۔ ایک شخص ذات کا دفاع تو کرتا ہے، اس کے لیے جان بھی آد، لیکن دین کے حوالے سے آپ کی سنت اور بات کے دفاع کے حوالے سے سستی کا شکار ہے۔ یہ ذات کو بات سے اور بات کو ذات سے جدا کرتا، اس کے دفاع کو ضروری نہیں جانتا۔ اس کی اہمیت کو گراتا ہے، تو ایسا انسان محبت رسول کے دعوے میں کھڑا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہاں آپ کی ذات کا دفاع کیا ہے اور اس پر حق ادا کیا۔ اس قدر اس معاملے میں حساس تھے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث میں جذبات موجود ہیں اور عمل موجود، کہ آپ کو گرفتار کر لیا، آپ نے کافروں کے سردار کو مارا تھا، اس کے بیٹوں نے سیدنا خبیب کو گرفتار کروایا اور اپنی قید میں رکھا۔ مختلف اس میں حربوں کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے۔ صرف ایک بات جو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے، ورنہ تو آپ کی سیرت پر الگ خطبہ ہو سکتا، آپ کی قربانی پر، آپ کی جذبات پر، آپ کی شہادت پر، لیکن آپ کی سیرت کا صرف وہ ایک حصہ، وہ ایک جملہ جس میں آپ کو سولی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ کفار نے یہ بات کہی، سارے ہمارے حربے ناکام ہو گئے، آپ نے ہماری کوئی بات نہیں مانی۔ صعوبتیں، دکھ، تکالیف برداشت کرنے کے باوجود آپ نے کچھ نہیں کہا جو کچھ ہم چاہتے۔ اب ہمارا مطلوب صرف ایک جملہ ہے، اگر آپ کہہ دیں ہم آپ کو چھوڑ دیں، رہائی مل جائے۔ تصور کریں موت سامنے ہو، جس تختے پہ چڑھنا ہے، سولی پہ لٹکنا ہے، وہ تختہ نظر آ رہا ہو، بیوی بچے اولادیں سارا کچھ ہو، دنیا کی ساری لذتیں اور دنیا کی ساری ضروریات اور ساری محبتیں جس میں ہم مصروف ہیں اور کھوئے ہوئے، ان سب کو سامنے رکھے
اور کفار کا جو تقاضا ہے سینہ خبیب سے، اس پہ غور کریں. اور پھر سینہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے جواب سن کر اپنی ایمان کو تازگی دیں کہ کیا فرما رہے ہیں. سولی کی طرف، تختے کی طرف لے جایا جا رہا ہے. کفار نے تھک ہار کے جو آخری مطالبہ اور تقاضا سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ سے پیش کہنے لگے، اے خبیب اگر سولی سے بچنا چاہتے ہو صرف یہ بات کہہ دو، کاش میری جگہ پر رسول اللہ سولی چڑھ جاتے، بس اتنا کہہ دو. آپ کے کہنے سے کچھ ہونا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں محفوظ اور موجود ہے، آپ یہاں مکہ میں. یہ آپ جملہ کہنے سے حضور کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی، لیکن ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. کفار کا چھوڑ بھی دیں گے، جو ہمارے باپ کو تو نے مارا ہے اس کو معاف بھی کر دیں. دین کو چھوڑنے کا تقاضا بھی نہیں ہے، اسلام کو چھوڑنے کا تقاضا بھی نہیں، صرف یہ جملہ کہہ دے. ظاہری طور پر اگر قرآن و سنت سے کے دلائل پہ غور کیا جائے تو جان بچانے کے لیے ایسے الفاظ کہہ دینے کا جواز بھی موجود ہے. اگر دل سے یہ بات نہ کہی جائے، دل قرآن پر، رسول اللہ پر، دین پر مطمئن ہو، صرف جان بچانے کے لیے عارضی طور پر کفار کے نرغے سے نکلنے کے لیے، رہائی کے لیے ایسا کوئی جملہ کہہ دیا جائے تو اس کا کسی نہ کسی حد تک دلائل موجود ہیں کہ جواز ہے. لیکن نہ کہنا یہ ایمان کی خوبی ہے اور ایمان کا آخری یہ درجہ ہے کہ جواز پر نہیں، تقوی پر، محبت رسول میں سب کچھ قربان ہے. کفار کا یہ تقاضا تھا، لیکن ایمان کے بعد لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ جس آیت کے تحت ہم چند خطبات دے رہے کہ ایمان کے ساتھ نصرت رسول، دفاع رسول فرض ہے. ذات کا دفاع اور بات کا، دین کا، شریعت کا دفاع. اس پر صحابہ کرام اور محدثین کی ایک نورانی راہ موجود ہے، تابناک ماضی ہے ہمارے اسلاف. لیکن افسوس ہے کہ ہم جن واقعات کو روزانہ سنتے ہیں اس کے واقعے کے طور پر تو سن لیتے، پھر اس سے کچھ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے یا اس سنت اور اس راہ پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. اس حوالے سے واقعات قرآن پاک میں بھی موجود ہے. سارا قرآن ایسے واقعات سے بھرا ہوا
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعات بتلائے جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ ان واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور حضور کو سنانے کا مقصد یہ ہے، یہ واقعات پہلے رونما ہو چکے، اور ان شخصیات نے دین پر، ایمان پر، اطاعت رسول پر، ان قوموں نے، ان اہل ایمان نے صبر کیا۔ آپ انہی راستوں پر چلی، اور امت کو یہی درس دیجیے کہ ان راہوں پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کچھ معاملات میں پریشان تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو وعدے ہو رہے تھے، جو بشارتیں دی جا رہی، ان کی تعبیر میں تاخیر ہو رہی تھی، تو وہ پریشان تھے کہ جو ہم سے کہا گیا کہ تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گی، ہم سے یہ وعدے کیے گئے کہ کیسر و کسریٰ مغلوب ہوں گے، تو یہ سارا کچھ کب ہوگا اور کس وقت ہوگا؟ ان بشارتوں پر تو سالہ سال گزر چکے ہیں، اور ہمیں بے شمار مصائب اور رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ پھر یہ سب کچھ کب ہوگا؟ تو قرآن پاک نے کیا جواب دیا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء۔ فرمایا تم نے گمان کر لیا ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ، جنت میں جانا اتنا تم نے آسان سمجھ لیا ہے؟ لیکن کو کہا جا رہا ہے اصحاب رسول کو یہاں اپنی حیثیت پہ غور کریں کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ فرمایا تم نے یہ گمان کر لیا، خیال کر لیا ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ؟ تم سے پہلے جو جنت میں جا چکے ہیں، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے مصائب اور علام کو، ان کی تکالیف کو آپ نے نہیں پڑھا؟ پھر اسی آیت کے تحت وہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم گھبرا گئے ہو، تم سے پہلے لوگوں کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھلنی کیا، وہ جنت میں تب پہنچے، تب انہیں جنت کی خوشبو آتی تھی، تب وہ جنت کے حقدار ٹھہرے، اور تم ویسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ کی سنت ایک ہے، جن راہوں سے گزر کے اصحاب رسول جنت میں گئے، یاد رکھیے قیامت تک وہی راستہ ہے، اسی منہج اور اسی راہ پر چلنا پڑے، جیسے انہوں نے مصائب کو برداشت کیا کرنا پڑے۔ جو یہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ آج معاملات آسان ہیں، یہ ہماری غلط فہمی۔ آج معاملات اس دور سے مشکل ہے۔ اس وقت واسطہ کفار کے ساتھ تھا، آج کا ہمارا واسطہ کفار کے ساتھ بھی ہے، اور انہی کی سوچ اور فکر کے دائی جو لوگ ہیں اسلام کے روپ میں، ان کے ساتھ جو توحید اس دور میں بیان ہوئی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اصحاب رسول نے کی، اور جو مصائب اور دکھ اور تکالیف اٹھائے، آج اگر توحید کا بیان وہی ہو تو مصائب بھی اسی طرح ہے۔ ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے، ہم مصلحت کا شکار ہیں،
ہم سست روی کا شکار ہیں، ہمارا ایمان عقیدہ کمزور ہو چکا ہے، ہم نے معاشرے اور حالات کے ساتھ معاملات طے کر لی، یہاں تک ہم جائیں گے، اس سے آگے دکھ اور مصائب کے راہ پر ہمارے لیے چلنا مشکل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب مجدد دین و ملت شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے عرب کی سرزمین توحید کے انقلاب کے لیے چلنا شروع کیا، تو بتلائیے کہ وہ مقابلہ کفار کے ساتھ تھا یا کلمہ گو لوگوں؟ کنہوں نے راستوں کو روکا ہے اور کن سے آگے بڑھ کے آپ نے توحید کا وہاں نفاذ کیا اور کن مشکلات سے گزر کے آج بھی وہی حال، ہم برداشت کے عادی ہے، ہمارا دل زنگ آلود ہے، ایمان اتنا کمزور ہے کہ کچھ کہنے اور کرنے کے ہم لائق نہیں رہے، وگرنہ مشکلات اسی طرح ہے۔ خالص سنت کو بیان کرے، پھر دیکھیں اہل بدعت آپ کا حشر کیا کرے، خالص توحید کو بیان کرے، پھر دیکھیں اہل شرک آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے۔ آج بھی خالص کتاب و سنت کا نظام نفاذ کے لیے کوشش کرے، شاید کفار سے زیادہ رکاوٹیں آپ کے سامنے کھڑے کریں گے یہی لوگ جو اسلام کے دعوے دار۔ اس لیے ہم نے دفاع رسول اور دفاع دین کے لیے کیا کیا ہے، اس پہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہماری ایمان کی حالت اور کیفیت کیا ہے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ کی بات ذات کے حوالے سے جاری تھی۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ صرف اتنا کہہ دے کہ میری جگہ پہ نعوذ باللہ حضور ہوتے، تو آپ نے فرمایا کافرو، تم کہتے ہو کہ میری جان بچ جائے اور حضور میری جگہ پہ نعوذ باللہ چھری چاڑ جائے، یہ تو ایک جان، ایسی 1000 جانیں ہوں تو باری باری حضور پر قربان۔ میں تو اتنا بھی نہیں چاہتا کہ میں شہید ہو جاؤں اور میرے محبوب کے پاؤں میں کانٹا چبھے، میں تو اس کو بھی برداشت نہیں۔ یہ دفاع رسول کی جو تقاضا اسلام ایمان کی، اس کی انتہا جو ہر صحابی رسول کے دل و دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی، ایسی جماعت، ایسے افراد کی تیاری کی اس وقت معاشرے کو ضرورت، تب جا کے اسلام کا غلبہ ہو سکتا۔ جب ہمارے اندر ہی وہ جذبہ، وہ ایمان کی کیفیت نہیں رہی، ہم اہل منکرات کو دل سے برا کب جان؟ جو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اس پر بھی ہم موجود نہیں، اس سے آگے تو ایمان کا درجہ ہی کوئی۔ تو دفاع رسول، ذات رسول کے دفاع کے ساتھ ساتھ دین اور حضور کی بات کا دفاع، عین رسول اللہ کا دفاع، یہ حق اصحاب رسول کا تھا، ذات کے دفاع، وہ اپنے اس حق کو کما حق کو ادا کر گئے۔ اصحاب رسول کے بعد، حضور کے دنیا سے جانے کے بعد
آپ کی حرمت، آپ کی عزت، آپ کی تکریم، آپ کی حدیث، آپ کی سنت، اس کا دفاع تابعین سے، حضور کی وفات سے شروع ہوتا ہے اور آج تک ہے، اور آج سے قیامت۔ اس پر ایک دو واقعات کہ حضور کے اصحاب جو ہے انہوں نے ذات کے بعد کیسا دفاع کیا ہے حضور کے دین کے، اس حوالے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شاندار سیرت کا گزشتہ خطبے میں چند واقعات بیان کہ آپ نے ایک ہی وقت میں مرتدین کے خلاف، منکرین ختم نبوت کے خلاف، مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کی راستے کو اپنایا، اور جس لشکر کو نبی علیہ السلام ترتیب فرما چکے تھے اس کو بھی روانہ کیے۔ یہ ہے ان کے دین کا اور حضور کی بات اور امر کا دفاع۔ اس کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول بدعات کے رد میں اور سنت کے دفاع میں ایک ایسا کردار ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پڑھ لیجیے اصحاب رسول، کہیں دین کے اندر اضافہ یا کوئی گنجائش نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اصحاب رسول سامنے کھڑے۔ جو آج ہم پر فریضہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان باتوں کا رخ ہمارے اپنے عمل کی طرف جائے۔ ہماری جو ذمہ داری ہے، اصحاب رسول کے واقعات تو بیان ہو چکے، اپنی ذمہ داری کی طرف ان واقعات کو اپنی ذات اور اپنے ایمان کا جو تقاضا ہے اس پر ذرا جو ہے وہ فٹ کرنے کی کوشش کرے کہ اصحاب رسول کے بعد یہ دین کی حفاظت اسی گروہ کی ذمہ داری ہے۔ میں صرف آپ سے مخاطب ہوں جس گروہ کے بارے میں رسول اللہ کی بشارتیں ہیں، یہ گروہ قیامت تک دین پر قائم رہے، جس گروہ کے بارے میں محدثین کا اجماع ہے جس گروہ نے قیامت تک دین پر قائم رہنا ہے، اس سے مراد محدثین یعنی اہل الحدیث۔ جب ہم دین کے قیام کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے جس گروہ کا اللہ نے انتخاب کیا ہے وہ آپ ہیں۔ دین محفوظ رہنا ہے قیامت تک، اور اس کا ذریعہ آپ ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا کہ اپنے آپ کو ایک گروہ یا فرقہ نہ جانا کرے، آپ وہ جماعت ہے جس نے حق پر، دین پر قائم رہنا ہے اور قیامت تک اس دین کو بچانا ہے۔ ہم شاید اس مخلوط معاشرے میں رہ کے، لوگوں کے ساتھ میل جول میں، ہم نے اپنے آپ کو خود ایک فرقہ اور گروہ تسلیم کر لی، یا اس مسلک اور اس منہج پہ آنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پر اللہ کا فضل ہوا، ہم شرک اور بدعات سے بچ کے اس گروہ میں آ، اس کی کچھ چند اوصاف خوبیاں ان کے ذہن۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے تھوڑا سا آپ آگے نکلے، کہ آپ اس زمین پر اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔
آپ اہل خلق پر حجت ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے اس زمین پر، ان پر آپ حجت ہے۔ آپ کو قیامت والے دن اس طرح سمجھے بطور مثال پیش کیا جائے گا کہ یہ کیا، یہ گروہ موجود نہیں تھا۔ آپ اگر لوگوں پر گواہ ہوں گے تو تم پر گواہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ امت وسط ہے، تاکہ قیامت والے دن آپ لوگوں پر گواہی دے سکے، یا اللہ یہ شرک اور بدعت اور خرافات میں تھے اور ہم تیرے خالص دین کے ساتھ کھڑے رہے، ان کو سمجھاتے تھے، ان کو واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ یہ تو آپ جان چکے کہ نبوت آپ کی ذات پر ختم ہے، اب دین قیامت تک ایک گروہ کے ذریعے محفوظ رہنا۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کے مصداق آپ ہیں۔ جب امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، اس سے مراد آپ ہے۔ ایک گروہ قیامت تک حق پر دین پر قائم رہے گا اور وہ طائفہ منصورہ ہوگا، جس کی اللہ مدد کرے گا، وہ آپ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ سے تم دین لیتے ہو، پھر تم سے آگے لوگ دین لیں گے، اور قیامت تک ایک گروہ عدل پر دین پر قائم رہے گا، اس سے مراد آپ ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آپ ہی اس کا مصداق ہے کہ آپ نے ہی وہ باتیں قرآن و سنت کے جو خلاف تھیں وہ چھوڑ کے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑا۔ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، یہ آپ ہے۔ آپ کا ہی دعویٰ ہے کہ دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ سارے فضائل مناقب اس گروہ کے بارے میں، تو ہماری پھر یہ ذمہ داری کہ اپنی شان کو، اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو جانے اور پہچانے اور ذمہ داریوں کو جانے۔ جو ہمارے اسلاف کا تابناک ماضی گزرا ہے اس کو پڑھا کرے۔ اسلاف کو پڑھنا اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کہا ہے کہ اپنے پہلے سے انبیاء گزرنے والوں کو ذرا پڑھیے، سنیے۔ کتنی احادیث ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے، اپنی جماعت سے پہلے کے لوگوں کا، خیر کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ کبھی فرماتے تھے ایک آدمی ایسا ہوتا تھا، کبھی آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بندہ ایسا ہوتا تھا، کبھی آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 بندے ایسے ہوتے تھے۔ حضور نے اپنے سے پہلے لوگوں کے واقعات کو بیان کیے تاکہ اصحاب رسول کی فکری تربیت کی جا سکے۔ تاریخ کو اس لیے پڑھنا کہ ایمان میں تازگی ہو۔ لوگ تو تاریخ پڑھتے ہیں نا جدل کے لیے، جھگڑوں کے لیے، لڑائیوں کے لیے۔ اصحاب رسول اور تابعین کو مجروح کرنے کی۔ آپ ان سچے واقعات کو پڑھا کرے، ایمان کی تازگی کے، اس راہ پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تو صحابہ کرام کو پڑھ لیجئے اس حوالے سے۔ سیدہ کائنات امّ جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت موجود ہے کہ آپ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر بیٹا بیٹی ہونے کی امید تھی۔ آپ سے کہا گیا اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے گا اور آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی کو بیٹا دے گا۔ تو جب بیٹا ملے نا آپ کے بھائی کو، تو آپ نے
اونٹ ذبح کرنا ہے بطور عقیقہ تاکہ زیادہ گوشت ہو اور زیادہ لوگ کھائیں. تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً کیا ارشاد فرمایا کہ ایسا ہی کریں گے؟ نہیں. کتنے لوگ ہیں آج جو قربانی کے جانوروں میں عقیقے کے حصے ڈال، کتنے لوگ ہیں جو بچوں کے عقیقوں میں گائے، اونٹ اور کٹھے ذبح کرتے ہیں کہ انہیں عزیز گوشت ہے، برادری ہے، افرادی قوت ہے، کتنے لوگ کھائیں گے، کتنے لوگ آئیں گے، اس کے مطابق جانور ذبح. تربیت ہی نہیں ہو سکی کہ سنت کیا ہے، دین کیا ہے. عقیقہ رسم تو نہیں ہے نا، یہ سنت. جاہلیت کی رسم کہنے والے تو مر گئے، یہ تو ہے سنت. تو اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا سنت کا دفاع کا جذبہ اور انداز کیا ہے. اب بتائیں، صدیق جب امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، تو آپ ذرا سوچیں ان کو چاہنے والے اور جن کو وہ بلاتے کھانے والے کتنے لوگ ہوتے. وہاں تو ایک اونٹ بھی نہ کافی تھا، لیکن سنت سنت ہوتی، دین دین ہوتا ہے، شریعت شریعت ہوتی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نہیں، اگر اللہ نے میرے بھائی عبد الرحمن کو بیٹا دیا تو ہم 2 بکرے ذبح کر کے مصطفیٰ کی سنت کو زندہ رکھیں، سنت قائم رہے. اضافہ نہیں ہونے دیا اہل بیت، نہیں ایسے عمل کو قبول کیا اصحاب رسول نے جو دین کے اندر اضافہ کرتا. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس دور میں تلوار کا جہاد کا وہ اجر نہیں جو اجر اللہ نے بدعت کے رد کرنے والوں کے لیے لکھا ہے. یہ سنت اور دین کا دفاع ہے، یہ حضور سے معاہدہ ہے. کلمہ طیبہ کا معنی یہ ہے کہ نہ شرک ہونے دیں گے نہ بدعت ہونے دیں. جو بندہ لا الہ الا اللہ کو جانتا ہے، اس کے تقاضوں کو جانتا ہے، وہ سمجھ لے کہ یہ وعدہ ہے اللہ کے ساتھ کہ ہم شرک نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے. اور محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ نہ بدعت ہوگی نہ بدعت برداشت کریں. رسول ماننے کا معنی تو اطاعت ہے. جب بدعت جائز ہے اور بدعت پہ عمل کرنا ہے تو پھر حضور کو آخری نبی ماننے کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی، ان سے کہا گیا کہ کل ہماری گھر آپ کی دعوت کی گئی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ کل جو آپ کے ہاں دعوت ہو رہی ہے، جس کی مجھے دعوت دی جا رہی ہے، یہ دعوت کس موقع پر؟ پوچھ لیا بھئی دعوت کیسی ہے؟ یہ تقاضا ہے ایمانداروں کا، جس فنکشن جس پروگرام وہ آپ کو دعوت دی جا رہی ہے اس کی تحقیق ریسرچ تو کریں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. صرف یہ نہیں کہ وہاں کھانا ہوگا، پینا ہوگا، عیش عشرت ہوگی. پوچھیں کہ دعوت ہوگی اور کیسے ہوگی، کون سی دعوت؟ وہاں کیا فحاشی تو نہیں ہوگی، بے حیائی تو نہیں ہوگی، کوئی دعوت ایسی تو نہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو. سیدنا عثمان نے پوچھ لی، جواب دینے والا جواب دیا ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے بچے کا ختنہ ہے، اس ختنے کے موقع پہ ہم نے دعوت کی. سیدنا عثمان فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے؟ اس
کے ختنے یعنی عقیقہ 7واں دن کل آ رہا ہے اس لیے دعوت. فرمایا نہیں، ایسا نہیں، بچہ ہو گیا تھا، اس کا عقیقہ بھی ہو گیا، ختنے اس وقت ہم نہیں کروا سکے تھے، کوئی وجہ تھی. اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اب ہم اس بچے کے ختنے کروا رہے ہیں. اس موقع پر دوست و احباب کی دعوت رکھی. یہ بات ذہن میں رکھ. کیا فرما رہے ہیں؟ عقیقہ ہو چکا ہے، 7واں دن جو مسنون عمل تھا وہ ہو چکا ہے، وہ گزر چکا ہے، عقیقہ ہم نے کر دیا ہے. اب یہ موقع عقیقے کا نہیں، ختنے نہیں کروا سکے تھے بچے، اس موقع پر ہم نے دعوت رکھی. سیدنا عثمان نے جواباً ارشاد فرمایا میں اس دعوت میں شریک نہیں ہو سکتا. فرمایا وہ کیوں؟ فرمایا نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں جو دعوتیں معروف تھیں، جو مسنون تھیں، جو مشروع تھیں، جن میں جو دعوتیں ہوتی تھیں، جن میں ہمیں بلایا جاتا تھا، وہ یا عقیقہ کی یا ولیمہ کی ہوتی تھی. ختنے کے موقع پر دعوت جو کہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، میں ایسی دعوت میں آنے کے لیے تیار نہیں. جب آپ ایسی دعوت میں شریک ہوتے جو دعوت کتاب و سنت کے برعکس ہے یا اس میں اضافہ ہے، گویا آپ نے دین کو گرانے میں تعاون کیا ہے، جبکہ ذمہ داری دین کو بچانے کی تھی. آپ کا فریضہ تو یہ ہے. یہاں رک کے سوچے کہ کس کس دعوت میں آپ جاتے ہیں. کبھی سوچا ہے آپ کہ جس دعوت کی طرف میں جا رہا ہوں یہ مسنون ہے؟ کس وجہ سے جا رہے؟ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے یا برادری ہے یا دوستی ہے، حصہ داری ہے، کاروباری پارٹنرشپ ہے؟ کوئی جو معاملہ ہے اس کو واضح کرے، دل میں ذرا نیت ارادے میں کرے، لے آئے کہ میں کیوں جا رہا ہوں. کیا یہ دعوت کتاب و سنت کے تابع ہے یا صرف بندے کو راضی کرنے کے لیے اور بدعت اور خرافات اور رسومات میں آپ شریک؟ مجبوری ہے، وہ مہندی کی دعوت ہے، وہ منگنیوں کی دعوتیں ہیں، اور کتنی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں رواج پا چکی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے اور ہم مقروض ہیں انہی رسومات پر عمل کرنے کی. چندے مانگتے اور صدقہ مانگتے لوگوں کو دیکھا ہے. میں بچیوں کی شادی کے بعد مقروض ہو گیا ہوں. قرض کس لیے لیا تھا؟ آپ اس کی رسموں پہ غور کریں اور اس کی جان پہ رحم دیکھیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. اور ان پر افسوس ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان بندوں. وہ رسموں پر مقروض ہوا، وہ بدعات پر مقروض ہوا، وہ خرافات پر مقروض ہوا، وہ شیطنت پر مقروض ہوا، وہ خلاف اسلام عمل کر کے مقروض ہوا. یا اس نے توبہ کر لی؟ نہیں، وہ تو آئندہ زندگی میں یہی کچھ کرنے کا عزم رکھ کے، اور آپ اس پر زکوٰۃ خرچ کر رہے ہیں، اس کے گناہوں میں مدد کر رہے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے. کبھی آپ نے سوچا ہے مومن بے وقوف نہیں ہوتا، مومن عقل مند ہوتا. قرآن حدیث کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جب مخاطب کرتا ہے نا، کئی مقام پہ فرماتا ہے یا اولی الالباب، عقل والو. مومن عقل والا ہوتا، بے وقوف نہیں ہوتا، خرچ سے پہلے سوچتا ہے. کیونکہ قیامت والے دن صرف مال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کمایا کہاں سے، یہ بھی پوچھا جائے گا خرچ کہاں کی. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہوں اور زیادتی کے کاموں میں تعاون تو حرام ہے. تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاون تو نیکی اور تقوی کے کاموں میں. صحابی رسول نے ایسی دعوت قبول کرنے سے
انکار کیا۔ ذرا اس طرف توجہ کیجیے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ کس طرح چہرے پر غصہ اور جلال۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود ہیں، ایک بندے کو چھینک آئی، جب چھینک آئے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ جس نے الحمدللہ کو سن لیا وہ یرحمک اللہ، پھر جس کو چھینک آتی ہے وہ جواب دیتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ ہے عمل مسنون۔ اب جس کو چھینک آئی ہے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مجلس میں بیٹھا ہے اور کہتا کیا ہے؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ تو نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے الحمدللہ کہا والسلام علی رسول اللہ کہا ہے۔ فرمایا الحمدللہ کی تو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ حضور کی سنت، رسول اللہ کا فرمان، یہ حضور کا عمل ہے، لیکن آگے جو لفظ تو نے کہا ہے والسلام علی رسول اللہ، یہ جملہ جو آپ نے کہا ہے سلام ہو اللہ کے رسول پر، یہ آپ نے اس کے ساتھ کیوں ملایا؟ وہ کہتا ہے اس میں عرض کیا ہے؟ یہ جملہ ہمارے دور کا لگتا ہے آج کی بات ہے، کل کی بات۔ اس میں عرض کیا ہے؟ سلام ہی پڑھا ہے حضور پر، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ صلو علیہ وسلم تسلیما، کیا آپ نے حدیث نہیں پڑھی درود کی فضائل کے حوالے سے؟ جو حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 سلامتیں نازل کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، وہ رسول اللہ کے قریب تر ہوگا، وہ حضور کی شفاعت کا حقدار ہوگا جو کثرت سے مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے۔ یہ سارے فضائل، یہ ساری حدیث، ان کا کوئی مسلمان انکاری نہیں۔ تو کیا کہتا ہے؟ والسلام علی رسول اللہ کہنے سے کیا ہوگا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سنی، جواب کا انداز سنی۔ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کرختی میں جواب، غصے میں جواب دیتے، توہین امیز جملے بول دیتے ہیں، لا علمی میں لا شعوری میں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کا جواب سنیے، اس کو مشل راہ بنا لی۔ فرماتے ہیں مجھے کوئی اختلاف نہیں، میرا ایمان، میرا عقیدہ یہی ہے کہ تعریف اللہ کی درود مصطفیٰ پر، میرا یہی عقیدہ، میرا ایمان یہی ہے، میری عقیدت بھی یہی ہے کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تعریف اللہ کی ہے، درود مصطفیٰ پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن پیارے جہاں تو نے پڑھا ہے وہاں مصطفیٰ نے سکھلایا نہیں ہے، جہاں آپ نے پڑھا ہے نا یہاں نہیں سکھلایا، وہاں پڑھا جاتا ہے جہاں محمد مصطفیٰ تعلیم دیتے۔ میں عبداللہ بن عمر ایک لفظ کا اضافہ چاہے کتنا وہ پیارا جملہ کیوں نہ ہو میں برداشت نہیں کرتا۔ مجھے بتلائیے صحابی رسول بڑی محفل میں کیوں بولا ہے ایک لفظ کو سن کے جو حضور کی سنت سے ثابت نہیں تھا؟ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ تقاضا ہے اسلام کا ہم سے، اس کے بغیر ہمارا ایمان اسلام مکمل نہیں۔ ڈٹ چاہیے سنت پر، دین پر، اور اس کے پھر دفاع پر اور اس کی اشاعت۔ اگر ہم کہتے ہیں نا ایک ایک مسئلے کو ہم لے کے بیٹھ گئے، ایک ایک مسئلہ نہیں ہوتا، بات فکر کی، منہج کی ہوتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھے، وہ کس لیے کھڑے ہو گئے؟ کون سا عقیدہ توحید میں فرق آ گیا تھا؟ کون سا عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا؟ صرف ایک واقعہ ہے جس کی بنیاد پر امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے جسم پر کوڑے کھائے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایک جوڑا جا رہا ہے، وقت کے بادشاہ کا عورت پر شادی کو دل چاہ کی، اس عورت سے یہ خوبصورت ہے، اسی سے میں نے نکاح بتلایا گیا یہ تو شادی شدہ ہے۔ کہا گیا بادشاہ تھا، اس نے کہا اس کے شوہر کو بلا کے اس سے جبری طلاق لے لو، اگر طلاق نہیں دیتا تو جبری طلاق لے لو،
اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جبری طلاق لے لی گئی۔ سارے علماء تسلیم کر گئے، مان گئے کہ بادشاہ کو استثناء حاصل ہے، جب تک وہ ایوان صدر میں ہوتا ہے اس سے استثناء ہوتا ہے۔ یہ کہاں کہ خبیث قانون ہے کہ بادشاہ کو استثناء ہوتا ہے گناہ کرنے کا، نافرمانی کرنے کا، اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ پتہ نہیں کہاں کا قانون ہے، اسلام میں تو نہیں ہے، دین میں تو نہیں ہے، شریعت میں تو نہیں ہے، استثناء حاصل ہے۔ بادشاہ جو کرے یہ اسی خباستوں کی ایک جو نا انہی حرکات میں سے یہ ایک ہے، بادشاہ کو استثناء حاصل ہے، کہا گیا اس کو استثناء حاصل ہے جو وہ کرے۔ قاضی بھی مان گئے، مولوی بھی مان گئے، ائمہ بھی مان گئے، حتیٰ کہ ایک قاضی نے فتویٰ دے کے چیف جسٹس کا عہدہ بھی راتوں رات سنبھال لی۔ پورا ملک خاموش تھا سوائے امام مالک۔ امام مالک کھڑے ہو، کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ امام مالک کس لیے کھڑے ہوئے؟ یہ ہمارے اسلاف ہے، امام اہل حدیث کہا جاتا ہے، امام مدینہ کہا جاتا ہے امام مالک رحمہ اللہ۔ دیکھ لی جو قاضی بنے تھے مٹ گئے نام، جنہوں نے فتوے دیے تھے ختم ہو گئے۔ آج امام مالک کا پھر ذکر پوری دنیا میں ہو رہا ہے، صرف ایک سنت کے، ایک دین کے دفاع کے لیے کھڑے ہونے، کیونکہ معمولی کام ہے، یہی نبیوں کا کام۔ یہ اب ذمہ داری اہل حق کی، علماء کی اور اہل حق کی ہے۔ امام مالک کھڑے ہو گئے، فرمایا جبری طلاق نہیں ہو سکتی، یہ نہ طلاق ہے اور نہ یہ نکاح ہے۔ بادشاہ بدکاری کر رہا، نکاح نہیں ہوتا۔ پھر امام مالک کو پکڑا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، علماء کے وفد کو تیار کر کے امام مالک کے وفد بھیجا گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ، ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے، مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، بہاولپور شہر میں پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کمال کے اہل حدیث تھے۔ ان کے خطبات کو آج بھی پڑھ کے ایسے لگتا ہے جیسے زندہ انسان بول رہا ہے۔ آج بھی ان کے خطبات پڑھ لیں، کسی نے مسلک کو، منہج کو، عقیدے کو آج بھی پڑھنا ہو تو ان کے خطبات سے اردو زبان میں اس سے بڑھ کے اور کوئی مفید کتاب میرے علم کے مطابق، اگر آج بھی جیتا جاگتا آپ نے اہل حدیث اور وہابی اور اہل سنت دیکھنا ہو تو ان کے خطبات کو پڑھے۔ سارے علماء مل کے آئے، سارے مسالک، شیخ بہاولپوری رحمہ اللہ کے، یا آپ تھوڑا سا نرمی کریں، ہم مل کے توحید پر کام کرتے ہیں، اہل شرک کا رد کرتے ہیں، اہل کفر کا رد کرتے ہیں، رفس کا رد کرتے ہیں، آپ کمپرومائز کریں، ہمارے ساتھ مل جل کے رہے۔ پروفیسر بہاولپوری رحمہ اللہ نے فرمایا میں حق کی آخری سیڑھی پہ چڑھ چکا ہوں، وہاں نیچے کیسے آ سکتا ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ بہاولپور کے علماء نے مل کے خط لکھا سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ کہ آپ ذرا پروفیسر بہاولپوری رحمہ اللہ کو آپ سمجھائیں، تھوڑا سا مصلحت سے کام۔ وہ امیر جماعت تھے، انہوں نے لکھ دیا خط، چلو خط ایک آیا ہے، چلو اس پر خط لکھ دیا کہ آپ کے خلاف یہ خط تھا، تھوڑی سی سختی، تھوڑی سی نرمی کرے۔ جواباً لکھا تھا کہ میں جب جیل میں جاؤں تو ملاقات اور ضمانت کے لیے نہ آنا، لیکن توحید بیان کرنے سے میں نہیں روک سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ امام مالک کے پاس وفد آیا، آپ فلاں مان گئے، فلاں مان گئے، فلاں مان گئے، سارے مان گئے، چلو آپ مانتے نہیں ہیں تو بیان چھوڑ دیں، وقت کے حاکم سے ٹکر نہ لیں، قانون سے ٹکر نہ لیں، چپ کر جائیں، خاموش ہو جائیں، آپ یہ کہہ دیں کہ میں بولوں گا نہیں، مجھے رہا کر۔ آپ نے فرمایا دنیا میں تو بچا لو گے، قیامت والے دن کیا ہوگا؟ تم سارے پلٹ جاؤ، میں اکیلا ہی رہوں گا اور لڑوں گا۔
پھر جیل میں جب سمجھا کہ یہ نہیں مانتے تو ان کی داڑھی کو شہید کر دیا۔ جب داڑھی شہید ہو گئی تو پھر کہا گیا آپ، فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اب امام مالک رحم اللہ سوچتے ہیں کہ اگر میں یہاں جیل میں رہا تو باہر کون سی میری آواز جائے گی؟ دنیا کو کیا پتا اندر کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے، کہیں باہر دنیا لوگ مان نہ جائے۔ لوگوں سے کہا، جیل والوں سے کہا کہ آپ کیا چاہتے؟ انہوں نے کہا آپ مان جائیں۔ اگر میں مان لوں تو پھر کہتے چھوڑ دیں۔ کہنے لگے ماننا کیسے؟ کہنے لگے بازار میں آپ جا کے بھرے اجتماع میں اعلان کریں کہ میں مان گیا ہوں، جبری طلاق جائز ہے اور بادشاہ کا نکاح درست ہے۔ فرمایا چلو پھر تیاری کر لو، میں چھوڑ دو تو پھر اعلان کر دیتا ہوں۔ منادی کرا دی۔ امام مالک نے فتویٰ واپس لے لیا، مان گئے ہیں، آ رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں چوکوں میں اعلان کریں گے، جیل میں ہتھکڑی کے ذریعے آئیں گے، سواری پہ سوار ہوں۔ داڑھی تو پہلے شہید ہو گئی، ان بدبختوں نے منہ پہ کالک مار، منہ پہ کالک لگا کے سیاہی مار کے گدھے پہ چڑھا دیا، اور امام مالک جیل سے گدھے پر باہر نکلے۔ مدینے کی گلیوں میں لوگ انتظار کر رہے، امام مالک سنا ہے مان گئے۔ جب بازار میں آئے اب زبان کو کون روکتا؟ فرمایا لوگوں، جس نے مجھے دیکھا ہوا ہے، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، اور جو نہیں پہچانتا کیونکہ میری داڑھی شہید ہو گئی ہے، منہ پر میرے کالک مل دی گئی ہے، میری یہ حالت کیفیت دیکھ اگر کوئی نہیں پہچانتا تو وہ پہچان لے میں امام مالک بن انس ہوں۔ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اعلان کریں کہ جبری طلاق ہو جاتی ہے اور نکاح بادشاہ کا درست ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ جبری طلاق نہیں ہوتی اور نکاح نہیں ہوتا، اور یہ زنا اور بدکاری ہے، مجھے منوانا ہے، اللہ کی کتاب لے آؤ، مصطفیٰ کی حدیث لے آؤ۔ پورے ملک میں یہ انقلاب، یہ تبدیلی آ گئی ہے ایک امام مالک کے کھڑے ہونے کی۔ اور محدثین نے لکھا ہے، صرف جذبات کی بات نہیں، محدثین لکھتے ہیں اگر امام مالک کھڑے نہ ہوتے تو دنیا والوں، تمہاری بہنوں اور بیٹیوں اور تمہاری بیویوں کی عزتیں محفوظ نہ رہتی۔ جس بادشاہ کا، جس جگیردار کا، جس سرمایہ دار کا دل کرتا تمہاری تلوار گردن پہ رکھ کے طلاق لے کے تمہاری منقوہ عورتوں سے نکاح کرتے، اگر امام مالک کھڑے نہ ہوتے، کھڑے ہو۔ اور آج تک ہماری عزتیں اگر محفوظ ہیں تو امام مالک کی خدمات۔ ایسے نہیں لوگوں نے جنت پائی اور درجے پائے اور مقام پایا اور شہرت پائی اور عزت، دلوں میں ایمان اترا ہے، محبت اتری ہوئی، خود بخود ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب انہی بزرگوں کا، اسلاف کا نام آتا۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو پڑھ لی، ایک عقیدے کے باریک سے مسئلے پہ کھڑے ہو گئے تھے جو آج تک عوام کی اپروچ سے مسئلہ بالا ہے، صرف ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آج تک اس کو عوام الناس مسئلے کو سمجھ نہیں پائے۔ علماء کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس پر ایسے انداز میں گفتگو کی، اس کے مسئلے کو الجھا دیا گیا، عام فام نہیں رہنے دیا گیا۔ لیکن امام احمد بن حنبل کے دور میں سارے حکومت سمیت لوگوں نے کہا یہ قرآن مخلوق ہے، فرمایا نہیں، مخلوق نہیں، جیل میں ڈال دی۔ آسان ہوتا تھا جیل میں ڈال دیا جیل۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے۔ مورخین نے صحیح سن سے یہ لکھا ہے کہ آپ کو کوڑے مارنے سے جسم کے اندر، پیٹھ کے اندر اتنا یعنی گہرا گڑھا بن گیا، روزانہ جب اس پر تھوڑا سا اس پر کوئی دوائی لگاتے، مرہم وغیرہ لگاتے، تھوڑا سا زخم بہتر ہوتا نا تو اگلے دن پھر کوڑے مارتے۔ اور یہ لکھا ہے
اگر ہاتھیوں کی پشت پر یہ کوڑے مارے جائیں وہ بھی برداشت نہ کر سکتے، اتنے کوڑے گئے۔ پھر جب جیل سے کوڑے کھانے کے لیے روزانہ نکلتے نا بیرک سے، تو آگے بیرک میں ایک بہت بڑا زمانے کا بدنام ڈاکو تھا ابو الحسن، وہ گرفتار تھا اور وہاں تھا۔ اس کو پتہ چلا احمد بن حنبل یہاں سے روزانہ گزرتے ہیں۔ جب وہ گزرتے تو اندر سے آواز دیتا، اے احمد بن حنبل ڈولنا نہیں، نہ ڈولنا، میں ڈاکے مار مار کے تھک گیا ہوں، میں گرفتار ہوتا ہوں، کوڑے کھاتا ہوں، پھر رہا ہوتا ہوں، پھر ڈاکے مارتا ہوں، میں ڈاکوں سے باز نہیں آیا تو دین سے باز آ جائے۔ اور جب رہا ہوئے تھے نا، پھر تہجد کے وقت اٹھ کے دعا کرتے تھے، اے اللہ ابو الحسن پر رحمت نازل کر، اے اللہ اس ڈاکو پر رحم کر، اسے ہدایت دے۔ بیٹے نے کہا، ابا جی اس کے لیے کیوں دعائیں کرتے ہیں؟ فرمایا بیٹا وہ نہ ہوتا تو میں ڈول گیا ہوتا، وہ مجھے حوصلہ دیتا تھا۔ لوگ کتنے ہیں جو گناہوں سے باز نہیں آتے، ہم دین سے چھپے ہوئے۔ لوگ اعلانیہ ڈاکے مارتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بدمعاشی کرتے ہیں، جیلیں بھری ہوئی ہے، لیکن ہم جیل میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈر لگتا ہے بھائی لوگوں، دنیا گناہ کر کے جیل میں جائے گی، آپ تو نیکی کر کے جیل میں جائیں۔ کیا سیدنا یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے جیل میں نہیں گئے؟ اگر اس طرح سمجھنا ہے تو سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کو پڑھی۔ یہ سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ کے دادا جان سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ، مسلکن اہل حدیث، کابل میں قبول کیا۔ قبر پہ کھڑے تھے، دادا اپنے دادا کی قبر پہ کھڑے تھے۔ کہتے ہیں میں قبر پہ کھڑا تھا کشف کے لیے، حالت عقیدے کی یہ تھی، کشف کے لیے، مدد کے لیے قبر پہ کھڑا تھا، تقرب کے لیے۔ تو اچانک مجھے کوئی ایسی آواز محسوس ہوئی، آواز آتی ہے، لا الہ غیرک، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کہتے ہیں یہ جملہ میری ہدایت کا رخ موڑنے کے لیے کافی تھا۔ شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کتاب تقویت الایمان کو پڑھنا شروع کیا اور بخاری شریف کو لے لیا، پڑھنا شروع کیا۔ کہتے عقیدہ بھی بدل گیا اور عمل بھی بدل گیا۔ یہ جو آخری تشہد میں یا تشہد میں ہم انگلی اٹھاتے، اسے رفع سبابہ کہا جاتا، یہ انگلی نبی علیہ السلام کی یہ سنت۔ افغانستان میں جب اس سنت پر سید عبداللہ غزنوی نے عمل کرنا شروع کیا تو باکابل کے حکمران نے کہا اس کی انگلی کاٹ دو۔ مولوی نے شکایت کی یہ نئی نماز لا رہا ہے یہاں، انگلی کاٹ دی گئی، انگلی اٹھانے پر، اشارہ پر۔ یہاں رواج کیا ہے؟ اشہد اللہ پہ اٹھاتے ہیں، عبدہ و رسولہ پہ رکھ دیتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ پورے تشہد میں انگلی کو اٹھائے رکھنا یہ مصطفیٰ کی سنت، رفع سبابہ، یہ ہمارا امتیازی مسئلہ ہے۔ بلایا گیا کابل کے حکمران نے، یہاں رہنا ہے تو رفع الیدین نہیں کر، یہاں رہنا ہے انگلی نہیں اٹھا سکتے، یہاں رہنا ہے اونچی آمین نہیں کہہ سکتے۔ خچر پہ سامان رکھا، سامان لاد کے ہندوستان کی طرف چل پڑے اور کابل سے باہر آ کے کہا، اے کابل کے حکمرانوں اور شہر کے لوگوں سن لو، سنت نہیں چھوڑ سکتے۔ جا رہا، آج بھی قبر ہندوستان کے شہر امرتسر میں موجود، یہ انہی کا خاندان، غزنویہ خاندان۔ اللہ نے یہاں رہ کے پھر دین کا کام کیا لیا؟ اللہ نے 12 بیٹے بخشے اور 12 کے 12 محدثین ہیں، سارے علماء۔ 15 بیٹیاں اللہ نے بخشی، وہ بھی دین پڑھنے والی اور جاننے والی تھی۔ آپ کے بیٹا عبدالجبار غزنوی رحمہ اللہ، پھر ان کے بیٹے سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ، پھر ان کے بیٹے سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ، صرف ایک انگلی اٹھانے کی وجہ سے کابل سے نکالا گیا، نکلے اور کھڑے ہو گئے سنت کے لیے۔ یہ ہم پر فریضہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ادا کرتے رہیں۔ یہ حضور کی ذات کا یہی دفاع ہے، حضور کی بات اور سنت کا بھی یہی دفاع ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔